یہ مطلب تو آپ سنتے چلے آئے، کتابوں میں بھی ہے، تفسیروں میں بھی ہے۔ ایک مطلب المدثر کا میں آج آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مدثر پرندہ جب گھونسلہ بناتا ہے، ہوا چلی گھونسلہ اڑ گیا، پھر کیا کرتا ہے؟ تنکا اکٹھا کرتا ہے، ان کو ایسے جمع کرتا ہے، جوڑتا ہے، ان کو سیتا پروتا ہے۔ اس عمل کو عربی میں کہتے ہیں تدثیر، اور اس پرندے کو کہتے ہیں مدثر، گھونسلہ بنانے والا۔ اب ہمارے نبی کو نے کہا یا ایھا المدثر، اے چادر میں سوئے ہوئے اٹھو۔ ایک مطلب دوسرا، 571 عیسوی آپ کی پیدائش ہے، 611 عیسوی میں آپ کو نبوت ملی، 611 سال گزر گئے، نبی کوئی نہیں آیا۔ 611 سال میں انسانی زندگی کا گھونسلہ شیطان کی ہواؤں نے اڑا دیا، بکھر گیا، ساری انسانیت کا گھر اڑ پڑ گیا، سارے تنکے بکھر گئے، ہواؤں میں منتشر ہو گئے۔ تو ایک آیا بنانے والا، کیا پرندے کا گھونسلہ نہیں، انسانوں کا گھونسلہ بنانے والا، اخلاق کا گھونسلہ بنانے والا، محبت کا گھونسلہ بنانے والا، ایمان کا گھونسلہ بنانے والا، عبادات کا گھونسلہ بنانے والا، سخاوت کا گھونسلہ بنانے والا، اللہ کی معرفت و محبت کا گھونسلہ بنانے والا، تمام صفات خوبصورت اور جمیلہ کا گھونسلہ بنانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا المدثر، اے انسانیت کے گھونسلے کو اثر نو تعمیر کرنے والے، اٹھ جا۔ کیا ہوا؟ کا انسانیت بکھری پڑی ہے، ان کا تنکا اکٹھا کر اور پھر انسانی گھر بنا کہ تیری برکت سے یہ گھر پھر آباد ہوگا۔ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، کسی کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی کی قسم کھائی، لعمرک، اے میرے نبی مجھے تیری جان کی قسم۔ کسی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، ہمارے نبی کے شہر کی قسم کھائی، وہذا البلد الامین، کسی کی نبوت پر قسم نہیں کھائی، ہمارے نبی کی نبوت پر قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے مجھے قرآن کی، تو میرا رسول ہے۔ کسی کے اخلاق پہ، کسی کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم نہیں کھائی، ہمارے نبی کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اور وما صاحبکم بمجنون، تمہارا صاحب مجنون ہے۔ صاحب ایک اور مطلب صاحب کا سمجھ میں آ رہا ہے، صاحب ساتھی۔ ہر نبی نے اپنی قوم پہ محنت کی، ایمان نہیں لائے، ان کے لیے بد دعا کی، ان کا بیڑا غرق ہوا اور وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، دوسری طرف چلے گئے۔ جن قوموں کو اللہ نے پکڑا نبیوں کی دعوت کے بعد، ان کی دعوت مکمل ہوئی، وہ چلے گئے۔ صاحب کسے کہتے ہیں؟ صاحب ساتھی، ایسا ساتھی کو جدا نہ ہو۔ وما صاحبکم بمجنون ما ضل صاحبکم وما غوی۔ صاحب، یہ جو میں نبی بھیج رہا ہوں، نہ یہ تمہارے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، نہ یہ تمہیں چھوڑ کے جائے گا، نہ یہ تمہاری شرارتوں پر مجھ سے عذاب مانگے گا کہ ان کو برباد کر دیں۔ تو سہیل بن عامر دوسی آئے کہ یا رسول اللہ میری قوم ایمان نہیں لائی، ان کے لیے بد دعا کر دیں کہ اللہ کو ہلاک کر دیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے تو لوگوں نے کہا بس دوست کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھایا، اللہم اہد دوسا، اے اللہ دوست کو ہدایت دے دے، اے اللہ دوست کو ہدایت دے دے۔ آپ نے کہا لم ابعث نقمۃ ولا عذابا، میں عذاب بن کے نہیں آیا، میں انتقام لینے والا بن کے نہیں آیا، انما بعثت رحمۃ، اور میں تو رحمت بن کے آیا ہوں، میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ اور کی لڑائی میں پتھر پڑے، اب گرے، بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آتے فرما اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو کچھ نہ کہنا، ان کو پتہ کوئی نہیں۔ مرنے والوں کے لیے بھی اپنے بد دعا نہیں فرمائی۔ ما صاحبکم، صاحب کے لفظ میں یہ مطلب چھپا ہوا ہے کہ یہ اپنی امت کی تکلیفیں بھی سہے گا، دکھ بھی سہے گا، پتھر بھی کھائے گا، اولاد بھی شہید کروائے گا، دانت بھی توڑوائے گا، بیٹیوں کو طلاق بھی پڑوائے گا، گھر بھی چھوڑے گا، وطن بھی چھوڑے گا، تلواروں کا نہیں برسے، تلواروں کی مار پڑے گی اور تیروں کا نہیں برسے گا، لیکن یہ اپنی قوم کو کبھی نہیں چھوڑے گا، کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ صاحب کے اندر خوبصورت مطلب چھپا ہوا ہے، ما صاحبکم بمجنون۔